فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخا نیر تاباں سامنشین ماہوشا حضور ختم المرتبت احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عالی وقار معزز مکرم محترم قبلہ حضرت صاحب زیدہ مجد ہو علم ہو عمر ہو و شرف ہو اور قابل صد احترام حاضرین و سامعین دور و نزدیک سے آئے ہوئے عشاقان اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو کہ بڑے ہی عقیدت احترام سے حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سجائی گئی ہے، مجھے اور آپ سب کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے میرے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ چند کلمات طیبہ جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی ہے، اس کے ضمن میں چند باتیں میں آپ سے عرض کر لینے کے بعد آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں گا۔ میرا مالک میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں سے قابل عمل باتیں ہوں اللہ ہم سب اس پہ توفیقات عمل بھی نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے۔ توجہ کا طالب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کو کہ بڑی سے بڑی بھی مصیبت آ جائے، بڑے سے بڑی آزمائش بھی آ جائے تو یہ دو کام تم نے ضرور کرنے ہیں، ایک صبر کرنا ہے اور دوسرا نماز کو پڑھنا ہے۔ تو صبر سے بھی مدد مانگنے کا حکم ملا ہے اور نماز سے بھی مدد مانگنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ حضرت سے پوچھئے، استعینوا کا معنی ہوتا ہے مدد چاہنا، استعانت طلب کرنا، مدد چاہنا، مدد طلب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قرآن میں حکم دیا ہے، ایمان والوں صبر سے بھی مدد مانگنا اور نماز سے بھی مدد مانگنا۔ تو نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے، نہ صبر خدا ہے اور نہ نماز خدا ہے۔ تو یہاں تو کہا جاتا ہے کہ مدد مانگنی ہے تو صرف کس سے مانگنی ہے؟ خدا سے مانگنی ہے۔ نہ نبی سے مدد مانگنا جائز ہے، نہ مولا علی سے مدد مانگنا جائز ہے، نہ کسی ولی سے مدد مانگنا جائز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے، اور غیر خدا سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ تو توجہ چاہوں گا، تو اگر غیر خدا سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم کیوں دیا ہے ایمان والوں کو؟ ایمان والوں جب اوکھا ویلا آ جائے، مشکل بن جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت پھر صبر سے بھی مدد مانگ لینا اور نماز سے بھی مدد مانگ لینا۔ تو اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو معلوم ہوا کہ مشکل وقت میں صبر بھی مدد کرتا ہے اور نماز بھی مدد کرتی ہے۔ اچھا یار، اگر صبر سے مدد مانگنا جائز ہے تو پھر صابرین سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ میاں اگر نماز سے مدد مانگنا جائز ہے تو پھر نمازیوں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، اور اگر صبر مدد کرتا ہے تو پھر صابرین بھی مدد کرتے ہیں، اور اگر نماز مدد کرتی ہے تو پھر نمازی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو پھر وہ ضابطہ تو ٹوٹ گیا کہ صرف خدا سے مدد مانگنا ہے۔ میاں خدا بھی مدد کرتا ہے، اور خدا کی عطا کردہ دولت سے اللہ کے نبی بھی مدد کیا کرتے ہیں، مولا علی بھی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کا ہر ولی بھی مدد کرتا ہے۔ وہ ایک دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا، وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ملتی خدا سے؟ وہ کون سی چیز ہے
जो नहीं मिलती खुदा से जिसे तुम मांगते हो जाके औलिया से। यानी उसके लिखने का मतलब ये था कि जब अल्लाह की के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है और वो हर चीज़ का खालिक है, मालिक है, तो फिर बंदे को चाहिए कि वो हर चीज़ मौला से मांगे। उसने लिखा कि वो कौन सी चीज़ है जो नहीं मिलती खुदा से जिसे तुम मांगते हो जाके औलिया से। यानी उसका मकसद ये था कि जो भी मांगना है खुदा से मांगना चाहिए, वलियों नबियों से नहीं मांगना चाहिए। अच्छा, एक दरवेश वहाँ से गुजरा तो उसकी नज़र जब उस तहरीर पे पड़ी तो ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये मुनाजरे नहीं किया करते, ये मुजादले नहीं किया करते, ये लंबी चौड़ी बहसों में नहीं पड़ा करते, बल्कि उलमा का काम होता है कीलो काल। उलमा कीलो काल वाले होते हैं और अल्लाह वाले जो होते हैं वो हाल वाले। तो ये छोटा सा जवाब देते हैं, एक ही जुमला बोलते हैं और इनकी जो बातें होती हैं वो दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंच जाती हैं। कोई आलिम होता तो शायद इस तारीख को पढ़ के मुनाजरे का चैलेंज दे देता कि आओ हमारे से मुनाजरा करें, या बहस होती, मुजादले होते, झगड़े होते, कोई मानता या ना मानता। लेकिन एक फ़कीर गुजरा, उसने जब इस तहरीर को पढ़ा, ऊपर लिखा हुआ था वो कौन सी चीज़ है जो नहीं मिलती खुदा से जिसे तुम मांगते हो जाकर औलिया से। उस दरवेश ने नीचे लिख दिया, मियाँ वो चंदा है जो नहीं मिलता खुदा से जिसे तुम मांगते हो जाकर अगनिया से। भाई मस्जिद ज़ेरे तामीर हो, नमाज जनाजा गाह ज़ेरे तामीर हो, मदरसा ज़ेरे तामीर हो, तो फिर तो कोई फैक्ट्री ना छोड़े, कोई मिल ना छोड़े, कोई दुकान ना छोड़े, कोई मार्केट ना छोड़े और रसीद लेके मार्केटों में चले जाएं, फैक्ट्रियों के में चले जाएं और दुकानों पे चले जाएं। फ़र्क इतना है, जब इन पे बनती है तो ये फैक्ट्रियों में जाके मांगते हैं, मार्केटों से जाकर मांगते हैं। जब हुजूर के दीवानों की बारी आती है तो सैयद अली हजवेरी के कदमों में खड़े होकर, अल्लाह वालों के कदमों में खड़े होकर मांगते हैं। तो कौन कहता है अली मदद नहीं करता, वली मदद नहीं करता, नबी मदद नहीं करता? खुदा की कसम, हमारा तो ये अकीदा है कि खुदा की जितनी भी नेमतें हैं दुनिया वालों को मिल रही हैं, ये नबियों का भी सदका मिल रही हैं, अल्लाह के वलियों का भी सदका मिल रही है। हज़रत गिरामी कदर को कहा, ए ईमान वालों, बड़े से बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो तुमने ये दो काम ज़रूर करने हैं। एक तो तुमने सब्र से मदद मांगनी है, यानी सब्र करना है। आज हमारे में सब्र नहीं रहा, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, सर में चोट आ जाए, पाँव में जख्म आ जाए तो हम शिकवे की ज़ुबान खोल लेते हैं और हम बेसब्रे हो जाते हैं। याद रखिए, एक मोमिन का मिजाज होना चाहिए। मोमिन को हुक्म दिया गया है, अगर मुसीबत आ जाए तो तुम्हें सब्र करना है और अगर अल्लाह की नेमत मुयस्सर आ जाए तो फिर तूने उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो ना तो हमारे में सब्र रहा है और ना हमारे में शुक्र रहा है। ये दोनों चीज़ें मफकूद हो गई हैं और दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अगर मुसीबत आ जाए तो हम बेसब्रे हो जाते हैं और अगर अल्लाह की नेमत मुयस्सर आ जाए तो बजाय शुक्र करने के हम उसकी नाशुक्री शुरू कर देते हैं। जबकि हुक्म तो ये है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, फरमाया अगर मेरी दी हुई नेमतों पे मेरा शुक्र बजा लाओगे तो मैं नेमत कम नहीं होने दूंगा बल्कि उसमें और ज़्यादा इजाफा। तो हमें हुक्म दिया गया था कि मुश्किल वक़्त में सब्र करना है और अगर नेमत मिल जाए तो फिर उस पे अल्लाह का क्या करना है? बोलिए, अल्लाह का क्या करना है? शुक्र अदा करना है। मियाँ, अगर आपको इसकी समझ आएगी तो सब्र करेंगे ना, अगर समझ आएगी दीन की तो शुक्र करेंगे ना। तो पहले आज हम समझ कर ये बात जाएं कि मुश्किल वक़्त में वावेला नहीं करना, मुश्किल आ जाए तो बालों को खोलना नहीं है, मुश्किल वक़्त आ जाए तो हमने पीटना नहीं है, बल्कि हुज़ूर ने फरमाया सदमे के वक़्त जो अपना हाथ अपनी रान पे मारता है अफसोस की बिना पे, अल्लाह उसके 70 साल के सजदों को ज़ाया करता। इसलिए मोमिन का मिजाज पीटने वाला नहीं होता, मोमिन बेसब्रा नहीं होता, बल्कि खुदा की कसम जो मोमिन होता है वो मुश्किल वक़्त बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो वो सब्र करने वाला होता है। जो आज कहा जाता है कि सैयद ज़ादियों ने खैमे में खेड़ दिए, बाल खोल दिए,
اور لوہا کرنے لگی، واویلے کرنے لگی، خدا کی عزت کی قسم یہ ان کی بے ادبی ہے۔ یہ تو نبی کے گھر والے ہیں، خدا کی قسم حضور کے در والوں کی شان یہ ہے جنہیں حضور کے در کے ٹکڑے میسر آئے ہیں، ان کے صبر کا یہ عالم ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ اس کا جوان سال بیٹا تھا، تو کسی جنگ میں کسی غزوے میں شہید ہو گیا۔ اپنے شہید بیٹے کا پوچھنے حضور کی چوکھٹ پہ آئی ہے، تو صحابہ کہتے ہیں واہیہ متنکبۃ، وہ نقاب اوڑھ کے آئی ہے اور پردے میں اپنے بدن کو ڈھانپ کے آئی ہے۔ تو صحابہ نے جب اس انداز کو دیکھا تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، دور جہلیت کے سے گزر کر وہ حضور کے قدموں میں آئے تھے، تو ابھی تک ان کے نقش ذہن میں تھے دور جہلیت کے، کہ دور جہلیت کے اندر اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا، اس کا بھائی فوت ہو جاتا، کسی کا بیٹا جوان فوت ہو جاتا، تو وہ بالوں کو کھول دیتے تھے، لوہا کنا کرنی تھی، اور وہ زار و قطار رویا بھی کرتی تھی، اور وہ واویلا کیا کرتی تھی، جسم کو پیٹا کرتی تھی۔ لیکن وہ عورت جس کا جوان سال بیٹا فوت ہوا ہے، وہ پردے میں اپنے آپ کو جب اوڑھ کے آئی ہے، تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے صحابہ وہ حیران ہو گئے۔ کسی نے کہہ دیا عجیب بات ہے، اس عورت کا جوان سال بیٹا فوت ہو گیا ہے اور یہ پھر بھی پردے میں لپٹ کر آئی ہے، یہ نقاب پوش ہو کر آئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سننے کی دیر تھی تو وہ خاتون جواب دینے لگی، ان ارزا ابنی لم ارزا حیائی، میرا بیٹا مرا ہے لیکن میری غیرت تو نہیں مری، میری غیرت تو زندہ ہے۔ میاں یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی حیا کا عالم ہے جنہوں نے محمد کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، جب حضور کے در کے ٹکڑے کھانے والوں کی حیا کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی اپنی بیٹیوں کی حیا کا عالم کیا ہے؟ پھر ان کی صبر کی کہانی کیا ہوگی؟ تو ایمان والوں کو کہا گیا اے ایمان والو، مشکل وقت میں تم نے صبر بھی کرنا ہے اور تم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مشکل وقت آ جائے تو صبر کرنا ہے، اور اگر اللہ کی نعمت میسر آ جائے تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک شخص تھا، تو اس کی جب شادی ہوگی، بیاہ ہوا، تو عالم یہ تھا کہ یہ جو شوہر ہے وہ نہایت بدصورت ہے، رنگ کا کالا ہے، نقش و نگار بھی نہیں ہے، ہونٹ موٹے ہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں، ناک چپٹی ہے اور رنگ بھی کالا ہے۔ اور ادھر معاملہ یہ تھا کہ جو اس کے نکاح میں خاتون آئی ہے وہ نہایت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے اور حسن کی پیکر ہے، حسن کی ملکہ ہے۔ تو یہ دونوں کا عقد ہو گیا، دونوں کی شادی ہو گئی، ہنسی خوشی رہنے لگے۔ 4-5 سال جب ان کو گزر گئے تو ایک دن ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی چارپائی پہ شوہر بھی بیٹھا ہے اور اس کی بیوی بھی اس کے پہلو میں جو حسن کی ملکہ ہے وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو دونوں بیٹھے تھے، میاں بیوی گفتگو کر رہے تھے، تو شوہر کہنے لگا اپنی بیوی سے، پلیے لوگے تو بھی جنتی تو میں بھی جنتی، تو بھی جنتی تو میں بھی جنتی۔ اس نے کہا تجھے الہام ہوا ہے یا کسی نے کوئی خواب میں آ کر پیغام دیا ہے، تو کہہ رہا ہے تو بھی جنتی تو میں بھی جنتی؟ کیسے تو بھی جنتی ہے، کیسے میں بھی جنتی ہوں؟ تو اس نے کہا دیکھ میرے جیسا بدصورت نہیں ہے، میں رنگ کا کالا ہوں، آنکھیں چھوٹی ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، ناک چپٹی ہے، ظاہر بات ہے کہ تو اتنی حسین ہے، محجبی ہے، جب شیشے میں آئینے میں تو اپنی شکل کو دیکھتی ہوگی اور پھر ساتھ جب میں تیرے سامنے آتا ہوں گا تو میرے کالے رنگ کو اور میری بدصورتی کو بھی تو ملاحظہ کرتی ہوگی، لیکن میں گواہ ہوں کہ آج تک تو نے شکوہ نہیں کیا، آج تک تو نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرے لیے یہ کالا کلبٹہ رہ گیا، میرے لیے یہی بچا تھا، لیکن تو صبر کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب میں کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور پھر اپنے آنگن میں، اپنے پہلو میں تیرے جیسی خوبصورت بیوی کو دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرمایا تو مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہے، میں تجھے دیکھ کے شکر کرتا ہوں۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ہے صبر کرنے والا بھی جنتی ہوتا ہے، شکر کرنے والا بھی جنتی ہوتا ہے۔ تو فرمایا میں صبر کر کے جنتی، شکر کر کے جنتی بن گیا اور تو صابرہ بن کے جنتی بن گئی۔ میاں گھر میں رہتے ہوئے لڑائیاں ہو جاتی ہیں،
झगड़े हो जाते हैं, इकट्ठे बर्तन पड़े हों तो वो भी तो आवाज़ आती रहती है। तो इसलिए अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाए तो ये नहीं है कि आप सारा घर सर पे उठा लें और आप लड़ाई झगड़े शुरू कर दें। कभी सब्र करके देखें, रब का शुक्र अदा करके देखें, फिर देखना कि अल्लाह की रहमतें किस तरह फिरका बन के घर पर भी नाज़िल होती हैं और तुम्हारे ऊपर भी उनका नज़ूल होता है। तो मैं तवज्जो का तालिब हूँ। कहा है ए ईमान वालों, मुश्किल वक्त में तुमने सब्र भी करना है और तुमने नमाज भी पढ़नी है। अब कुरान थ्योरी है और अहले बैते अतहार जो हैं, अहले बैते नबूवत जो हैं, हुसैन का जो किरदार है वो इसका प्रैक्टिकल है। आप जानते हैं कि थ्योरी अगर कोई बंदा पढ़ ले और उस पर प्रैक्टिकल ना करे तो फिर भी नतीजा नहीं निकलता। और एक बंदा प्रैक्टिकल तो करे लेकिन थ्योरी उसके पास ना हो, बगैर किसी थ्योरी के प्रैक्टिकल करेगा तो फिर भी नतीजा सही 100% नहीं आएगा। नतीजा हमेशा तभी सही आता है जब थ्योरी भी हो और उसके मुताबिक प्रैक्टिकल भी किया जाए। तो याद रखिए, अलहम से लेके बन्नास तक पूरा रब का कुरान अगर थ्योरी है तो हुसैन का जो किरदार है वो इस सारी थ्योरी का जो है वो प्रैक्टिकल नजर आता है। ये तो इकबाल जैसे मुफक्कर ने भी कहा था कि मैं रब का कुरान पढ़ता था और मुझे कुरान समझ में नहीं आता था। इकबाल तुझे कुरान कब समझ आया? तो इकबाल कहता है रमज़े कुरान आज हुसैन अबोख्तिन। इकबाल कहता है मैं कुरान पढ़ता था, मुझे कुरान समझ नहीं आता था। कहते हैं फिर साथ साथ मैंने हुसैन को पढ़ना शुरू किया। कुरान के साथ साथ मैंने हुसैन को पढ़ना शुरू कर दिया, इसलिए कि कुरान और हुसैन का जो रबत है, जो रिश्ता है, जो इत्तिसाल है, जो इंतिसाब है, वो बड़ा गूढ़ा है। खुदा की कसम, आज तो कारी का गला खराब हो जाए तो कारी साहब का गला खराब हो तो कुरान पढ़ना मुश्किल हो जाता है। हुसैन तेरी अजमतों को सलाम करने को दिल करता है, तेरा गला खराब नहीं, तेरा गला तो कट भी गया है और तेरा सर नेज़े की नोक पे चढ़ गया है, लेकिन कटा हुआ सर भी तिलावत कुरान जो है, कटे हुए सर से भी तिलावत कुरान की आवाज़ें आ रही हैं। तो कुरान और हुसैन आपस में जुड़े हुए हैं, ये कभी भी जुदा हो सकते नहीं हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी आल और कुरान मैंने इस तरह इनको जोड़ दिया है, लई यफ्तारे का, ये कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे। हत्ता यारेदा अल हौज, हुजूर ने फरमाया यहाँ तक कि जब हौज़े कौसर पे मैं बैठा होगा, जब हुसैन मेरे पास आएगा तो कुरान उस वक्त भी मेरे हुसैन के साथ होगा। तो भाई कुरान अगर थ्योरी है तो अहले बैत नबूवत का जो किरदार है, हुसैन का जो किरदार है, वो उस थ्योरी का प्रैक्टिकल है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, अब कुरान तो कहे कि मुश्किल वक्त में तुमने सब्र करना है, तो फिर ईमान से बताओ कि करबला वाला हुसैन करबला में कैसे भी सब्र, वो कैसे शिकवा कर सकता है, वो कैसे शिकायत कर सकता है? और फिर हुसैन तो वो है जिसको करबला के लिए जो तैयार किया है, तो फिर मुस्तफ़ा की सोहबत में जिसको मेरे महबूब ने तैयार किया हो, वो हुसैन कैसे बेसब्री कर सकता है? और जिस हुसैन के सब्र के लिए मेरे महबूब ने दुआएं किए, अल्लाहुम्मा मातिल हुसैन सब्र व अजरा, हजूर दुआएं करते हैं मौला मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना और मेरे हुसैन को अजर अजीम भी अता। यही वजह है हुसैन ने अली अकबर को कुर्बान कर दिया लेकिन बेसब्री नहीं की, अली असगर तो कुर्बान कर दिया लेकिन बेसब्री नहीं की, औनो मोहम्मद तो कुर्बान कर दिए लेकिन शिकवा नहीं किया। हजरत कासिम अपने भाई की अकलौती निशानी को कुर्बान कर दिया लेकिन जुबान पे शिकायत नहीं आई। सब कुछ कुर्बान करके यही अर्ज करते हैं मौला हुसैन तेरी रजा पे राजी है, लेकिन तू बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है या नहीं हुआ है? तो फिर आवाज आ रही थी, इस नवासे पर मुस्तफ़ा को नाज है, इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है, और उन्होंने भी सजदे किए पर इसका अजब ही अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। तो हुसैन के इस अमल पे
مصطفیٰ بھی مسرور ہو رہے تھے اور خدا بھی حسین کی ان قربانیوں پہ راضی ہو گیا تھا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں صبر کیا ہے، میرا عقیدہ اور ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میرے امام نے کربلا کے ذروں پہ صرف صبر نہیں کیا، خدا کی قسم میرے امام نے کربلا کے اندر صبر کو کمال تک پہنچا۔ صرف صبر نہیں کیا بلکہ صبر کو میرے حسین نے کمال تک پہنچا دیا ہے۔ کربلا سے پہلے لوگ صبر پہ ناز کیا کرتے تھے، لیکن کربلا میں خدا کی قسم صبر بھی حسین ابن علی پہ ناز کرتا ہے۔ کربلا میں صبر بھی حسین ابن علی پہ ناز کر رہا تھا، صبر بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا تھا، حسین میں تجھے سلام کرتا ہوں، قیامت تک کے لیے تو نے مجھے زندہ بھی کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے تو نے میرا سر جو ہے وہ فخر سے بلند بھی کر دیا ہے۔ تو صبر بھی میرے امام کے اس قربانیوں پہ، اس عمل پہ ناز کرتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکل وقت میں تم نے دو کام کرنے ہیں، ایک تو تم نے صبر کرنا ہے اور دوسرا فرمایا تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب قرآن اگر صبر کا حکم دیتا ہے تو میرے حسین نے 72 تن قربان کر کے بھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ خدا کی رضا پہ راضی رہے ہیں، صبر کر کے دکھایا ہے۔ اور اگر قرآن کہتا ہے کہ مشکل وقت تم نے نماز پڑھنی ہے تو میرے حسین کو کربلا میں دیکھو، خدا کی قسم آج تو کسی کے سر میں درد اٹھے نا تو یار کئی فرضی چھوٹ جاتی ہیں، حسین تیری عظمت کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے۔ کربلا میں تو کتنا مصروف ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود فرضی تو دور کی بات ہے، کربلا میں میرے حسین کا ایک سجدہ بھی قضا، میرے امام کا کربلا میں ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا ہے۔ جب عاشورہ کی رات آتی ہے، 10ویں کی رات آتی ہے، تو میرے امام نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے اور جب بندی کر دو کل کو دیکھیں گے۔ تو جب ایک رات کی مہلت مانگی تو یزیدی لشکر سے کسی نے کہہ دیا کہ شاید حسین بھاگنا چاہتا ہے، تبھی تو ایک رات کی مہلت مانگی ہے، یہ رات کی تاریکی میں بھاگنا چاہتا ہے، رات کی تاریکیوں کا فائدہ اٹھا کر یہ میدان چھوڑ کر بھاگنا چاہتا ہے۔ تو جب یہ آواز میرے امام کے کانوں میں پڑی اللہ اکبر، تو میرے امام نے فرمایا، یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، بے ایمانوں بھاگنے والا خون ہی، بھاگنے والا خون ہی نہیں، اگر بھاگنا ہوتا تو پھر نبی کا مدینہ چھوڑ کے کربلا میں، اگر بھاگنا ہوتا تو پھر کربلا میں خیمے کو گاڑتا، بھاگنے کے لیے رات نہیں مانگی۔ اس نے کہا پھر بتاؤ کس لیے رات مانگی ہے؟ تو میرے امام نے سر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، چہرہ آسمان کی طرف کیا اور میرے امام نے فرمایا، واللہ یعلم کیف احب عبادتہ، جو رات مانگی ہے تو اس لیے مانگی ہے، یہ میرا رب ہی جانتا ہے کہ حسین کو اس کے سجدوں سے کتنی لذت ہے، یہ میرا مولا جانتا ہے کہ حسین کو اس کی نماز سے کتنا پیار ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، یار وہ تو اتنے مصروف ہو کر بھی ایک سجدہ قضا نہ ہونے دیں، اور آج ہماری حسینی کہلانے والوں کی اور حسین کا نام لینے والوں کی کئی فرضی چھوٹ جائیں تو پھر ہمیں غور تو اپنی زندگی پہ کرنا چاہیے۔ ہم کس حسین کا نام لے رہے ہیں کہ جس کی نہ تلاوت قرآن قضا ہوتی ہے نہ جس کا ایک سجدہ بھی قضا ہوتا ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، وقت مختصر ہے لیکن میں بس ایک پیغام آپ تک پہنچا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حسین کا کردار کیا ہے اور حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے اور حسینیت کیا ہے؟ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، بس اشارہ کرنا چاہوں گا۔ یزید فاسق بولند تھا، وہ شرابی بھی تھا، وہ زانی بھی تھا، اور یزید گانے سنا کرتا تھا۔ یزیدی کردار کیا ہے؟ گانے وہ سنتا تھا، تو گانے سننا یزیدیت ہے۔ اور حسینیت کیا ہے؟ کان یقرأ القرآن و یسمع القرآن،
سیرت نگاروں نے لکھا ہے میرا حسین قرآن پڑھا بھی کرتا تھا اور حسین قرآن کو سنا بھی۔ تو گانے سننا یزیدیت ہے اور قرآن پڑھنا اور قرآن سننا یہ کیا ہے؟ بولو، یہ کیا ہے؟ حسینیت ہے۔ تو ایمان سے بتاؤ یار، بات تو سادی سی ہے، یزید گانے سنتا تھا تو میرے امام کی یزید کے ساتھ بنی ہے؟ کیوں یزید کے ساتھ بنی ہے؟ تو جب امام کی یزید کے ساتھ بھی بنی ہے تو ذرا غور کرو کہ ہم اگر گانے سنیں گے تو پھر امام کی ہمارے ساتھ بن جائے، اگر ہمارے ساتھ بننی ہوتی تو پھر امام کی یزید کے ساتھ بھی بن جاتی، اور جب میرے امام کی یزید کے ساتھ نہیں بن سکی تو پھر ہم اگر گانے سنیں گے تو پھر کبھی بھی ہماری حسین کے ساتھ بن سکتی نہیں ہے۔ اور اگر حسین کی نظروں میں محبوب ہونا چاہتے ہو اور حسین سے بنانا چاہتے ہو تو پھر ان کے نام کی صرف محفل سجا دینا کافی نہیں ہے، پھر ان کے نام کے صرف نعرے لگا دینا کافی نہیں ہوگا، پھر ان کے نام کی صرف دیگیں پکا کے بانٹ دینا کافی نہیں ہوگا۔ آؤ اگر حسین کو راضی کرنا چاہتے ہو پھر تمہیں قرآن پڑھنا بھی پڑے گا اور اس قرآن کو سننا بھی پڑے گا، اس قرآن سے محبت بھی کرنی ہوگی اور اس قرآن کو اپنے سینے سے لگانا بھی پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ادارۃ المصطفیٰ اور میرے قبلہ عالم عالم مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا صاحب مصطفی دامت برکاتہ القدسیہ گلی گلی نگر نگر کوچہ کوچہ بستی بستی شہر شہر ملک بیرون ملک یہی پیغام عام کر رہے ہیں۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ بھئی ہر جو تنظیم ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پراسپیکٹس ہوتا ہے، ہر تنظیم کا کوئی لائے عمل ہوتا ہے اور ہر تنظیم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور ہر تنظیم کا کوئی نہ کوئی مشن ہوتا ہے۔ آؤ تمہیں بتا دوں ادارۃ المصطفیٰ کا مشن کیا ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ کا یہی پیغام ہے، یہی مشن ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے سینہ اقدس پہ نازل ہونے والا جو قرآن ہے اس کا پیغام جو ہے وہ عام ہے۔ اس قرآن کا دامن تھامنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ کر ہم پستیوں میں چلے جائیں گے، اور جب قرآن ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا قرآن ہماری دنیا بھی بنا دے گا اور قرآن ہماری آخرت بھی بنا دے گا۔ بس جو کلمات پڑھے ہیں ان کا ترجمہ سن لیں اور میری گفتگو ختم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو، مدد مانگو نماز سے۔ آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں علماء تو جلدی سمجھ جائیں گے لیکن آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ذرا آپ کو مشکل لگے گی تھوڑی سی، لیکن جب اس نقطے کی سمجھ آ جائے گی نا تو پھر حسین کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی۔ فرمایا اے ایمان والو، دو چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، مشکل وقت میں دو کام کرنے۔ کون کون سے؟ بولیے۔ ایک ہے اور دوسرا، اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یا اللہ پیچھے تو دو چیزوں کے کام کرنے کا حکم دیا، صبر کا بھی اور نماز کا بھی، تو پھر یہاں تو صابرین کا ذکر کیا ہے لیکن نمازیوں کا ذکر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، صبر بھی کرنا نماز بھی پڑھنا۔ اللہ صابروں کے بھی ساتھ ہے، اللہ نمازیوں کے بھی ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا صابروں کا ذکر تو کیا لیکن نمازیوں کو اس مقام پہ چھوڑ دیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیوں کے لیے اجر نہیں، نمازیوں کے لیے ثواب نہیں ہے، میاں نمازیوں کے لیے اجر بھی ہے، نمازیوں کے لیے ثواب بھی ہے، نمازیوں کے لیے جنت کا وعدہ بھی ہے، نمازیوں کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا معیت جو میری ہے وہ صرف صابرین کے لیے ہے۔ یا اللہ جب اجر دیا ہے، جنت کا وعدہ نمازیوں کو دیا ہے، ثواب بھی بے حساب دیا ہے، تو پھر اپنی معیت بھی نمازیوں کو دے دیتا، تو نے اپنی معیت صرف صابروں کو کیوں دی ہے؟ تو میرا خیال ہے آواز یہی آتی ہوگی اور جواب یہی ملے گا
میرا رب تو جانتا تھا نا کہ جب کربلا کا مارکہ بپا ہوگا تو اس وقت ایک طرف یزیدی ہوں گے، دوسری طرف حسینی ہوں گے، نماز تو ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، اذان ادھر بھی تھی، اذان ادھر بھی تھی۔ اگر اللہ فرما دیتا کہ میں صابروں کے بھی ساتھ ہوں، میں نمازیوں کے بھی ساتھ ہوں، تو میاں آج کوئی یزیدی سر اٹھا کے کہہ سکتا تھا نا کہ کربلا میں رب ہمارے بھی ساتھ تھا، اس لیے ہم بھی اذانیں پڑھ رہے تھے، ہم بھی نمازیں پڑھ رہے تھے۔ میرے رب نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا تھا جب کربلا کا مارکہ بپا ہوگا تو تمہیں پہلی بتا دوں کہ رب کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا رب نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوگا، رب صابروں کے ساتھ ہوگا۔ ایمان سے بتاؤ، نماز تو ادھر بھی تھی، اذان تو ادھر بھی تھی، لیکن ادھر ظلم تھا، صبر تھا، تو صبر جو تھا وہ لشکر حسین کے پاس تھا، اس لیے کہ صبر تو وہاں تھا جہاں علی اکبر قربان ہو رہا تھا، صبر تو وہاں تھا جہاں علی اصغر قربان ہو رہا تھا، صبر تو وہاں تھا جہاں اونو محمد، حضرت قاسم، حضرت عباس قربان ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے پہلی فیصلہ دے دیا، ایمان والو یہ فرق تمہارے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ کربلا کے تپتے صحرا کے اندر اللہ یزیدیوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ صبر کرنے والے حسین ابن علی کے ساتھ۔ پیر نصیر نے کیا خوب اس کا ترجمہ کیا۔ پیر نصیر فرمانے لگے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے، روز حشر وہ ساقی کوثر کے ساتھ ہے۔ اور اگر حضور کا روز حشر قیامت کے دن ساتھ چاہیے، حضور کی مائیت چاہیے، تو پھر پیر نصیر کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کے دیوانے بن جاؤ، حسین ابن علی سے پیار کیا کرو، تمہیں قیامت کے دن حضور کی مائیت بھی نصیب ہو جائے گی اور حضور کے قدموں میں جگہ بھی مل جائے گی اور حضور جان رحمت کا تمہیں ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا۔ آئیے حسین کی محبت بھی دل میں بٹھا لیجئے، نبی کی اہل بیت سے پیار بھی کیجئے، اور قرآن کتاب رحمت کو پڑھنے کی ساتھ ساتھ مشق بھی کیجئے۔ اس کو پڑھیے بھی، اس کو سنیے بھی، اس کو سمجھیے بھی، اور اس پہ عمل بھی پیرا ہو جائیے۔ یقین جانیے جب آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں نبی کی اہل بیت کا پیار ہوگا تو پھر یہ دونوں چیزیں تمہاری قبر کو بھی روشن کر دیں گی، تمہاری دنیا بھی سنوار دیں گی۔ یہ نبی کی اہل بیت کا پیار اور قرآن تمہاری آخرت کو بھی روشن اور منور فرما دے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو اپنی رحمتوں کرم نوازوں کا حساب دے، اور میں یہ دعا کر کے آپ سے رخصت لے رہا ہوں۔ جن دوستوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، اللہ پاک جزائے جزیر عطا فرمائے اور بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ذکر اہل بیت کا صدقہ اللہ کسی چیز کی کمی نہ آنے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا